اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو پیارے اسٹوڈنٹس، آج انشاءاللہ ہم باب نمبر 6 ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، ٹھیک ہے، اس باب کو شروع کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے اہل بیت اطہار کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام۔ اس میں اسلام کے ان عظیم شخصیات کا ذکر ہوگا کہ جنہوں نے دین اسلام کی نشر و اشاعت میں اپنا کلیدی رول ادا کیا، اور اس طرح کی عظیم شخصیات کا انشاءاللہ اس باب میں ہم ذکر پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت، ان کا ذکر ہوگا۔ تو ان میں سب سے پہلے امام زین العابدین، ٹھیک ہے جی، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ تو پڑھتے ہیں جی، تفصیل ان کی انشاءاللہ ساری سبق میں مل جائے گی کہ امام زین العابدین کون تھے، ان کی فضیلت کیا ہے۔ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے عظیم فرد ہیں۔ جب حضرت امام حسین کے صاحبزادے، ٹھیک ہے، حضرت امام حسین کے صاحبزادے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی، کنیت ابو الحسن، لقب زین العابدین، عبادت گزاروں کی زینت، اور سید الساجدین، کثرت سے سجدے کرنے والے۔ آپ مدینہ منورہ میں 38 ہجری میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی۔ آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 2 سال اپنے دادا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، 10 سال اپنے چچا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ اور 23 سال اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی تربیت میں گزارے، اور مختلف علوم حاصل کیے، ماشاءاللہ مختلف علوم حاصل کیے، ٹھیک ہے۔ یہ اہل بیت اطہار میں سے بڑی عظیم شخصیت ہے، ٹھیک ہے۔ عبادت اور ریاضت، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور تقوی جو ہے میں بڑی شہرت تھی، بہت زیادہ عبادت گزار تھے، بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار تھے، ٹھیک ہے۔ اس بنا پر انہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، یعنی عبادت گزاروں کی زینت۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ آپ فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھا کرتے تھے، اسی وجہ سے زین العابدین مشہور ہوئے۔ آپ جب نماز کے لیے وضو فرماتے تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا اور جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ پوچھنے والے کو بتاتے کہ تم نہیں جانتے کہ میں اب کس ذات کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں، یعنی اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کی یہ حالت کیوں ہو رہی ہے، تو فرماتے کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، اس ذات کے رعب اور دبدبے کی وجہ سے میرے جسم پر یہ کپ کپی طاری ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ غرباء و مساکین اور دیگر مستحقین کی مدد کیا کرتے، یعنی جو حقدار تھے ان کی مدد کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنا دینی فریضہ جو ہے سمجھتے تھے، رات کے اندھیرے میں غریب و غرباء و مساکین کی ضرورت پوری کرتے اور فرماتے جو صدقہ رات کے اندھیرے میں کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور سائل تک پہنچنے سے پہلے اللہ تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب علم و فضل کی بات کرتے ہیں۔ علم و فضل، سیدنا زین العابدین کا علم و فضل سب کے ہاں مسلمہ ہے، یعنی سب کے ہاں تسلیم شدہ ہے، ٹھیک ہے۔ علم اور دین کی مسند پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش ہوئی۔ دین میں آپ رحمۃ اللہ علیہ امام اور علم کا مینار تھے، ٹھیک ہے جی، امام اور علم کا مینار تھے۔ تقوی، عبادات، خشوع و خضوع میں آپ اپنی مثال آپ تھے، حتیٰ کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دور کے سب سے متقی اور فقیہ ہونے پر اہل اسلام کا اتفاق ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے دور کے بہت بڑے محدث امام ظہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے افضل خاندان قریش میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ مشہور تابعی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ سیدنا علی بن حسین، یعنی زین العابدین، ان کا نام ہے علی بن حسین، زین العابدین سے کوئی افضل شخص میں نے نہیں دیکھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ خانوادہ رسول میں علی بن حسین جیسا قدر و منزلت والا کوئی بھی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں مدینہ منورہ کا نامور فقیہ قرار دیا۔ یہ اس مبارک دور کی بات ہے کہ جب مدینہ منورہ میں نامور صحابہ کرام و معروف تابعین موجود تھے۔
مدینہ منورہ میں آپ رحمۃ اللہ علیہ سے قرآن کی تفسیر، احادیث نبویہ کی روایات اور شرعیت کے حلال و حرام کا علم حاصل کرنے والوں میں آپ کے فرزند محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ زہری، عمر بن دینار، حشام بن عروہ، یحییٰ بن سعید وغیرہ جیسے اہل علم شامل تھے۔ ابو سلمہ، امام طاؤس وغیرہ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے احادیث جو ہے روایت کی ہیں۔ حج کے موقع پر جب حشام بن عبد الملک حاکم وقت، حشام بن عبد الملک کا بیٹا، ٹھیک ہے، نے جب امام زین العابدین کو پہچاننے سے انکار کیا تو مشہور عرب شاعر فزردق، ٹھیک ہے، فزردق نے امام العابدین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں جو قصیدہ پڑھا، ان کے چند اشعار ذیل میں ہیں۔ ھذا الذی تعرف بطحاء وطأ والبیت وطأته والبیت یعرف والحل والحرم ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم ھذا التقی النقی، ٹھیک ہے جی، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، کیا فرماتے ہیں کہ یہ وہ ہیں جنہیں مکہ کی سرزمین، ھذا الذی تعرف البطحاء، یہ وہ ہے جنہیں مکہ کی سرزمین پہچانتی ہے اور جانتی ہے، ٹھیک ہے، ان کے قدموں کے نشانات پہچانتی ہے۔ وطأتہ، یعنی ان کے قدموں کے نشان، اللہ کا گھر خانہ کعبہ اور مکہ سے باہر کی سرزمین اور حرم ان کو پہچانتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہترین بندگان خدا کے فرزند ہیں، یہ پرہیزگار، پاک و پکیزہ اور ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اخلاق و صفات، حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین کی ہمیشہ یہ حالت رہی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دن کو روزہ رکھتے اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتے۔ افطار کے وقت جب کھانا اور پانی سامنے آتا تو آپ رحمۃ اللہ فرماتے کہ میرے باپ اور بھائی بھوکے اور پیاسے شہید ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ افسوس یہ کھانا اور پانی ان کو نہ ملا اور رونے لگتے، یہاں تک کہ بمشکل چند لقمے کھاتے اور چند گھونٹ پانی پیتے۔ جی، حضرت علی بن حسین زین العابدین اس وقت واقعہ کربلا میں ساتھ تھے، لیکن اس وقت بیمار تھے، اس لیے یہ لڑے نہیں، بچ کے جو ہے وہ واپس آ گئے یزید بدبخت کی فوجوں سے۔ تو اس لیے بعد میں جتنی دیر تک زندہ رہے اپنے باپ کی، اپنے بھائیوں کی یاد میں جب بھی کھانا سامنے آتا تو ان کی یہ صورتحال ہوا کرتی تھی۔ واقعہ کربلا میں کردار، سانحہ کربلا 61 ہجری کے وقت آپ رحمۃ اللہ کی عمر 23 سال تھی۔ اس وقت آپ بیمار تھے اور واقعہ کربلا میں بچ جانے والے افراد میں سے تھے۔ آپ کو خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ دمشق میں اموی حکمران یزید کے سامنے لایا گیا، ٹھیک ہے۔ کوفہ اور شام میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اسلام کی حقانیت اور ظلم و عدل کے موضوع پر کئی خطبات دیے جو اپنا ایک خاص علمی اور ادبی روحانی مقام رکھتے ہیں۔ معروف سیرت نگار ابن سعد طبقات ابن سعد میں لکھتے ہیں کہ مسلسل بیمار رہنے کے باوجود سیدنا علی بن حسین زین العابدین میدان کربلا میں موجود تھے، ٹھیک ہے جی۔ 10 محرم کو نماز ظہر پر سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے آخری ملاقات کی، ان کو اپنی انگوٹھی سونپی اور خاص نصیحتیں کی، لیکن بیماری کی شدت کی بنا پر وہ لڑائی میں شرکت نہ کر سکے۔ تصانیف، امام زین العابدین کی کتب میں صحیفہ سجادیہ کے نام سے یہ دعائیں مشتمل ایک کتاب بہت مشہور، دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب مشہور ہے جو اہل تشیع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی معروف کتاب نہج البلاغہ کے بعد دوسری اہم ترین کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ نامور مصری مفسر جو ہے امام طنطاوی لکھتے ہیں کہ میں نے جب بھی اس کتاب میں ذکر و مناجات پڑھے تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ مخلوق کے عام کلام سے بالا خاص جذب و کیف میں کیے گئے اذکار ہیں۔ امام زین العابدین کی ایک تصنیف رسالۃ الحقوق کے نام سے بھی ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے حقوق کے علاوہ انسان کے اپنے اوپر حقوق، ناک، کان، آنکھ اور زبان وغیرہ اعضاء کے حقوق ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کتاب میں غیر مسلموں کے حقوق کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ اقوال زرعی، ٹھیک ہے جی، آپ کے جو بہترین قول ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اقوال زرعی مشہور ہیں جن میں چند درج ذیل ہیں۔ اجنبی وہ نہیں جو شام اور یمن کے شہروں میں اجنبی ہو، اجنبی وہ ہے جس کے لیے قبر و کفن اجنبی ہو۔ اللہ اکبر۔ ہر مسافر کا حق ہے کہ مقیم لوگ ان کو جگہ اور سکونت میں حصہ دار بنائیں۔ تربیت اولاد تمہاری ذمہ داری ہے، اس فریضے کی بابت تم جواب دہ ہو۔ ان کی بہتر پرورش کرو، لیکن آداب سکھاؤ، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں لاؤ، ان کے حوالے سے تم جزا یا سزا پاؤ گے۔ اب ان کی وفات کی بات کرتے ہیں جی۔ 25 محرم
95 ہجری یعنی 95 ہجری میں آپ نے 57 برس کی، ٹھیک ہے، 57 برس کی عمر پا کے مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور اپنے چچا سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں جنت البقیع غرقد بقیع غرقد مدینہ منورہ میں دفن ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد حضرت امام باقر، حضرت عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت زید رحمۃ اللہ علیہ معروف شخصیت ہیں، ٹھیک ہے۔ اولاد میں سے کون سے معروف شخصیت ہیں؟ امام باقر، امام عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ اور امام زید رحمۃ اللہ۔ چلیں جی انشاءاللہ مشق دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ ہوگی، سبق ذرا لمبا ہو گیا، تو دوسرے لیکچر میں انشاءاللہ اس کی تفصیل کے ساتھ مشق کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔